وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا، ایسے امتحان کے اندر مبتلا کیا، اور اپنے خلیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس انداز سے آزمایا کہ کیا ہی شان ہے۔ پھر کلام پاک کے اندر خلیل کے لیے سلام بھی آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تین دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا ہے۔ اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بیت کو جاننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، جو ہونے والا ہے سب کچھ اللہ جاننے والا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت کسی کو آزمائش میں مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے گناہوں کی وجہ سے انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی انسان کثرت سے گناہ کرے، اس گناہ کرنے کی وجہ سے انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری بات، کسی قابلیت کو معلوم کرنے کے لیے انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، تربیت کے لیے انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تربیت کے لیے آزمائش میں مبتلا کیا۔ کتنی بڑی آزمائشوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلی جو آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ تبلیغ کا کام شروع کرو۔ پہلا امتحان، تبلیغ کا کام شروع کرو۔ کہاں سے تبلیغ شروع کرنا ہے؟ اللہ نے حکم دیا اپنے گھر سے، اپنے باپ کو آپ تبلیغ کی دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، یا ابتی انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے والد صاحب، اے میرے ابو جان، میں آپ کو اور آپ کے قوم کو ایک کھلم کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آپ کھلی گمراہی کر رہے ہیں، آپ کا کوئی موقف نہیں ہے، آپ کس کی پوجا کر رہے ہیں، کن بتوں کے پیچھے آپ لگ چکے ہیں۔ ایسا کام نہ کیا کرے، یہ خالق حقیقی نہیں ہے، یہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بت بناتے تھے، بنا کر بت بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ خود اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر انہی کو خدا بناتے ہو اور انہی کی پوجا کرتے ہو اور ان کو بیچتے ہو، یہ کام ٹھیک نہیں۔ یا ابتی انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ اور آپ کے قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس بات پر آزر نے، ابراہیم کے والد صاحب نے ان کو گھر سے نکالنے کے بعد بالکل گھر سے باہر کیا۔ جب انہی دنوں میں میلہ لگنے والا تھا، قوم نے کہا ابراہیم آپ بھی آ جاؤ، میلے کی طرف چلتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا علیہ السلام انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اس بیماری کا کیا مطلب؟ اس بیماری کا مطلب ہے کہ ان بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے ان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے۔ ہر وقت ٹینشن ہوتی تھی کہ کب یہ لوگ ان بتوں کو چھوڑے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس پریشانی میں تھے۔ اسی وجہ سے انی سقیم کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ خیر، قوم ساری چلی گئی میلے کی طرف۔ 3 دن کا میلہ تھا۔ جب وہ میلے کی طرف چلی گئی تو 3 دن بعد جب واپس آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ کر سب کو توڑ دیا اور ایک بت کو چھوڑا۔ اس چھوڑنے کے بعد اس بت کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر سے چلے۔ اور جب قوم واپس آئی تو قوم کیا دیکھتی ہے؟ سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کا پیٹ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو تباہ کیا ہے۔ فجعلہم جزازا، ان کے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ لفظ لایا کہ فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد جب قوم واپس آئی، قوم نے دیکھا کہ پھر مشورہ کیا کہ ایسا کون شخص ہے جو ہمارے بتوں کو تباہ کرتا ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے آج کل۔ وہ ابراہیم جو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، باقی کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کون سے خدا ہے، ان کی پوجا آپ کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مردہ بھی کرتا ہے۔ اس بات پر نمرود کو بڑی غیرت آئی۔ نمرود نے کہا یہ مارنا زندہ کرنا یہ کوئی ایسا کام تو نہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ قید خانے کے اندر سے 2 قیدیوں کو بلایا، پہلا قیدی وہ تھا جو آزاد ہونے والا تھا، اس کو لا کر قتل کیا۔ دوسرا قیدی وہ تھا جو جس پر سزائے موت واقع ہونے والی تھی، نمرود نے اسے آزاد کیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ آزاد ہونے والا تھا اس کو میں نے قتل کیا، یہ قتل ہونے والا تھا اس کو میں نے آزاد کیا، یہ مارنا زندہ کرنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اپنے کو خدا مانتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا سورج کو۔ تو اس وقت نمرود کی عقل ٹھکانے لگ گئی۔ نمرود نے کہا فبہت الذی کفر، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ الفاظ لائے ہیں کہ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو چکا وہ نمرود۔ پھر اس کے بعد نمرود نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا کیا جائے اس بندے کے بارے میں، تو پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دیا جائے۔ پھر چنانچہ نمرود نے کہا کہ اتنے دن بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے گا، اتنے دن تک لکڑی جمع کیا جائے۔ پھر نمرود کے حکم پر سب لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کیا۔ عورتیں منتیں مانگتی تھی کہ اگر جن کی اولاد بیمار ہوتی تھی وہ منتیں مانگتی تھی اگر میرا بیٹا ٹھیک ہوا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی میں ادھر جمع کراؤں گی۔ اس طرح عورتوں نے جذبے سے لکڑیاں جمع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ اب جولے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا ہے۔ عرش کے اوپر فرشتوں کی جوم مچی ہے، فرشتے حیران ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیرے محبوب کو، تیرے خلیل کو آگ کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے، تیرے خلیل کو آگ میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ اتنے میں جبریل کہنے لگے اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کے ابراہیم کو بچاؤں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا ہاں جا جبرائیل میرے خلیل کو بچا، اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو بچا۔ جبریل امین علیہ السلام جلدی سے آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت دیکھیں خلیل اللہ کا لقب آسانی سے نہیں ملتا، دوست کا لقب آسانی سے نہیں ملتا۔ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ رب العزت کو ہر حال میں اپنا حقیقی خالق ماننا، اور جب بندہ یوں کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس طرح کے القابات بندے کو مل جاتے ہیں۔ اس وقت آگ عروج پر ہے، اوپر سے کوئی پرندہ گزرے تو وہ پرندہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور آگ اتنی عروج پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جولے پر بٹھایا گیا ہے، اب پھینکنے والے ہیں۔ اس وقت مدد کے لیے کون آیا ہے؟ فرشتہ آیا ہے۔ فرشتے کی بھی مدد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی ان سؤالی علمہ بحالی، جبریل امین سے کہا میری جو کیفیت، میری جو حالت ہے وہ میرے اللہ کو اس کے بارے میں علم ہے، اگر اللہ بچانا چاہے تو میں بچ جاؤں گا، اگر اللہ جلانا چاہے تو اس کی رضا میں جل جاؤں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل امین کی مدد قبول نہیں کرتے۔ پھر جب جبریل امین کی بھی مدد قبول نہیں کرتے تب اللہ کی رحمت اور جوش میں آتی ہے کہ میرا خلیل میرے فرشتوں کی بھی مدد قبول نہیں کرتا، اتنا میرے اوپر میرے خلیل کا یقین ہے۔ اتنے میں اللہ کا حکم آتا ہے قلنا یا نار کونی بردا، اس حکم پر آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگنے لگ جاتی ہے، تب ہی اللہ کا حکم آتا ہے وَسَلَامًا، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح AC روم ہوتا ہے
اس طرح وہ والی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ کے اندر محسوس ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جتنے دن اس آگ میں رہے، سکون کی زندگی ادھر گزاری، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ میرے بھائیو دوستو، خلیل اللہ کا لقب آسانی سے نہیں ملتا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تن من دن اللہ پر لٹایا، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کیا۔ فرشتے آ رہے ہیں مدد کے لیے، کہتا ہے حسبی حسبی ان سوالی علمہ بحالی، کہتا ہے میرا حال سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، اگر اللہ چاہے مجھے سزا دینا چاہے تو اللہ مجھے سزا دے گا، لیکن مجھے فرشتوں کی بھی مدد کی ضرورت نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی رحمت جوش پہ آتی ہے۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر، اور آگ کو حکم ہی اللہ یوں دیتا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی کیسی ٹھنڈی، بردوں و سلاما، سلامتی والی بن جا۔ اور آگ کو حکم دیتا ہے اللہ کہ تو سلامتی والی بن جا۔ دیکھو میرے بھائیو دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کیا۔ آج ہم پہ کوئی حال آتا ہے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو۔ چاہیے کیا؟ بے شک ڈاکٹر اسباب ہے، اختیار کرنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، 2 رکعت نفل پڑھ کے، اللہ ہمارے گھر میں یہ بیماری آئی ہے، ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں، اللہ آپ ہی اس کو دور فرما دیجئے۔ آپ نے آگ کے اندر ابراہیم کو سکون سے رکھا، اے اللہ ہمارے گھر میں بھی پریشانی آئی ہے، ہماری پریشانیوں کو، ہماری بیماریوں کو دور فرما، اس طرح کہہ کے اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر دوسرا امتحان کیسا آیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ ابراہیم اپنا شہر چھوڑ اور شام کی طرف چل۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے رہنے والے تھے، اللہ کا حکم آیا کہ شام کی طرف چل۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سارہ کو لے کے چل پڑے۔ راستے میں گئے، ایک بادشاہ آتا، اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی خوبصورت عورت یہاں سے گزرے تو اپنے فوجیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، تو اس بادشاہ کے فوجیوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت سارہ کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے غلط نیت کا ارادہ کیا حضرت سارہ سے۔ جب وہ قریب جانے لگا تو اس بادشاہ کے ہاتھوں پہ فالج ہوا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ اب اس بادشاہ کو سمجھ آئی کہ یہ کوئی بڑی ہستیاں میرے پاس آئی ہیں۔ اس وقت بادشاہ نے توبہ کیا، توبہ کر کے اپنی بیٹی حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندی کے طور پر پیش کیا کہ آپ مجھے معاف کیجئے، یہ میری بیٹی آپ باندی کے طور پر رکھ لیجئے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کو باعزت ادھر سے بھیج دیا۔ خیر، حضرت سارہ کو اور حضرت حاجرہ کو لے کے آئے۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امتحان در امتحان در امتحان۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے ہیں، پھر اللہ کا حکم آیا بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جس میں نہ پانی ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، کچھ بھی نہیں۔ ادھر حکم آیا کہ اس وادی کے اندر اپنی بیوی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ادھر رکھ دو، ادھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم تھا، اپنی بیوی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور ادھر چھوڑ کر واپس مڑے۔ جب واپس مڑے تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ نے ادھر ہمیں کیوں چھوڑا ہے؟ حضرت حاجرہ نے کہا آپ نے ہمیں یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے بندے آپ نے ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب نہ دیا۔ تیسری دفعہ حضرت حاجرہ نے سوال چینج کیا، کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا اور سر ہلا کر جواب دیا، جی یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں اس وقت حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں ہیں، ایک دن تک انہوں نے دودھ پلایا بچے کو، اس کے بعد ماں کا دودھ ختم، پیاس بھوک سب کچھ لگی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے
ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ رہی ہے، کبھی مروہ کی پہاڑی پہ۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان یوں راستہ ہے، درمیان والا راستہ تھوڑا نیچے ہے۔ جب درمیان میں آتی تھی تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، پریشانی کی وجہ سے ماں دوڑ پڑتی تھی، اور یہ دوڑنا، سبحان اللہ، یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، آج تک حجاج یہ عمل ادھر برقرار رکھتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی۔ ماں کی ممتا، ماں ڈرتی تھی کوئی وحشی جانور ادھر آ کے میرے بیٹے کو نہ چیر پھاڑے، یہ ڈر کی وجہ سے ماں دوڑتی تھی۔ اس دوڑنے کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، اور آج تک حجاج یہ عمل برقرار رکھتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیو دوستوں، اس وقت کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنے سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اور اس بیٹے کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں رکھ دو جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس ایسی جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ادھر چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس مڑے تھے تب ان کو بہت دکھ تھا، بہت اندر سے پریشان تھے۔ حکم انہوں نے اللہ کا پورا کیا، لیکن ایک انسانی فطرت ہوتی ہے، دکھ کہیں چلے جاؤ تو پھر ایک دکھ ہوتا ہے، انسان کو پریشانی سی ہوتی ہے۔ یہ پریشانی ابراہیم علیہ السلام کو لاحق ہوئی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم بجا کر کے دکھایا۔ یہ پیغام آیا کہ اے ابراہیم، آپ اس عمل میں بھی آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے، اور تیسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوچا کہ خواب کے اندر مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے، انبیاء کا خواب وہی ہے، وہی جس طرح وہی اترتی ہے، اسی طرح خواب کے اندر بھی انبیاء کو وہی ہوتی ہے۔ خواب کے اندر اپنے 12 سال کے بچے کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، خواب میں آپ کو ذبح کر رہا تھا، اب آپ بتا دیجئے آپ کا کیا ارادہ ہے۔ تو بیٹا بھی پھر اللہ کا عاشق تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، جو اللہ کا حکم ہے آپ وہ کر گزریے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پکڑ کر ایک جنگل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس دورانیہ کے اندر شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے کہا وہ کسی بڑے بندے سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت شیطان نے حضرت حاجرہ سے کہا آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا تو کیا پاگل ہوا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنی اولاد کو ذبح بھی کرتا ہے؟ تو اس وقت حضرت حاجرہ کو شیطان نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اس لیے وہ ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت حاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا بیٹا قربان ہو جائے، مجھے اس میں کوئی پرواہ نہیں، تو اس پر میں راضی ہوں۔ اس کے بعد شیطان ادھر سے ناکام ہوا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے تیرا ابا جان تجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بلکہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہاں ایک بڑی ہستی ہے، ان سے ملوانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں مجھے۔ تو اس وقت شیطان نے کہا کہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو ذبح کرے؟ تو اس وقت شیطان نے کہا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ آپ کو ذبح کیا جائے۔ تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کا حکم آیا ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، میں ذبح ہو جاؤں گا۔ پھر شیطان ادھر سے بھی ناکام ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو خواب ہی آیا ہے، آپ کوئی تعویل کر دو، کون سا خواب سچا ہوتا ہے؟ اس طرح کی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی تھی اور شیطان کو مارا تھا۔ تو یہ عمل
शैतान को जो कंकरियाँ मारते हैं, ये अमल भी इसी वजह से हुआ है कि शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाना चाहते थे, उनके दिल में कुछ और बातें डालना चाहते थे, जिसकी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियाँ उठाकर शैतान को मारी थी। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक वो अमल ज़िंदा रखा है। फिर खैर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर गए और कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि ए मेरे बेटे ख्वाब में मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो उस वक़्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ए मेरे अब्बा जान, आप कर गुज़रिए जो अल्लाह का हुक्म है। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे पट्टी बांधते हैं, आँखों पर पट्टी बांधते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन के बल यूँ लेटाते हैं। लेटाने के बाद छुरी रखते हैं गर्दन पर, उसके बाद अपने आँखों पर भी कपड़ा बांधते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुरी चलाने से पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ए मेरे अब्बा जान, जब मैं मर जाऊं तो मेरी माँ को मेरा सलाम कहना और ये मेरा कुर्ता उठाकर मेरी माँ को दे दीजिए। उसके बाद अब देखो कितनी बड़ी आजमाइश है, 12 साल का छोटा बच्चा और अल्लाह की तरफ से हुक्म और उसको पूरा करना, और पूरा भी ये नहीं कि कहीं पहाड़ से धक्का देना, कहीं फेंकना, ये आसान काम है। लिटाकर जानवरों की तरह पाँव बांधकर उसको ज़िबा करना, ये बहुत मुश्किल काम है। खैर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिटाया और ज़िबा करने के लिए छुरी ज़ोर से चलाई, छुरी नहीं चल रही है क्योंकि अल्लाह का हुक्म ही नहीं था। फिर ज़ोर लगाया, छुरी नहीं चली, तीसरी दफ़ा ज़ोर लगाया, छुरी चल पड़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िबा किया, करने के बाद आंखों से पट्टी उठाई तो देखा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मेंढे को ज़िबा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ए मेरे बंदे, आपका ये अमल बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह ने कुरान में ये अल्फाज लाए हैं कि ये बहुत बड़ी आजमाइश में आप मुब्तला हुए थे, लेकिन आप कामयाब हुए और अल्लाह की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम आया। देखिए, यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हमें यह हुक्म है कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब हम जाएं तो सलामती वाला दिल लेके जाना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था कि इज़्जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। इब्राहीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में ही कहा था कि आप सलामती वाले हैं। कितनी बड़ी बात है। देखो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हज का महीना, जुल्हज का महीना करीब है, जुल्हज का महीना करीब है। इस महीने के अंदर हुज्जाज कराम हज का फरीज़ा अदा करेंगे और हम जो बाकी जो नहीं जा सके हैं, हम सब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, हम भी आपका घर देखना चाहते हैं, हम भी आपके हबीब का रोज़ा देखना चाहते हैं, अल्लाह हमें भी कबूल फरमा। ये तड़प होनी चाहिए, जिसके अंदर तड़प हो और तलब हो वो ज़रूर अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आएगा। ये बात याद रखें। अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे हजरात हमने देखे हैं जिनके पास एक वक्त का खाना भी सही नहीं होता, लेकिन वो जाके हज उम्रे करके आए हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये कबूलियत की बात है। जिसको अल्लाह कबूल फरमाएंगे उसको अपने घर की ज़ियारत करवा देंगे। इसलिए हर वक्त आप अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें भी अपने रास्ते में कबूल फरमा। और ये कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं, दिन करीब है कुर्बानी के। इस वक्त बास लोग एक ऐसी हवा फैलाते हैं, एक ऐसी बात फैलाते हैं कि कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है, इतने हज़ारों पैसे आप खर्च कर रहे हो, इसके बदले में किसी गरीब को दो, उसका घर चलेगा, उसका घर का खर्चा चलेगा। इस तरह की बातें लोग फैलाते हैं। देखो मेरे भाइयों दोस्तों, किसी गरीब की मदद के लिए 11 माह बाकी है। इन महीनों के अंदर आप किसी गरीब की मदद करते रहना। ये जो हुक्म है ये अल्लाह का हुक्म है। इस वक्त हम मुफ्ती नहीं बन सकते, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म के सामने किसी की नहीं चलती, इसलिए कुर्बानी करना ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। देखो,
اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے، نہ کوئی گوشت پہنچتا ہے، کچھ بھی اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ صرف اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، جو مطلوب ہے تقویٰ ہے، کہ اس حکم کو آپ مانیں گے تو آپ تقویٰ والے بن جائیں گے۔ اور اس لیے اس وقت کوئی اور حکم، بعض لوگ ایسے سکالر آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، یہ کام کرو، کوئی ٹرسٹ کھولو، کوئی فلاحی کام کرو۔ یہ باتیں میرے بھائیو دوستو غیر کی باتیں ہیں، اللہ کو ماننے والوں کی ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ حکم اللہ کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے پر چھری چلائی۔ ہمیں حکم ہوا ہے کہ جانور ذبح کرو، ہم اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ کا یہ حکم بھی نہیں مانتے ہیں۔ دیکھو اگر جانور ذبح ہو جائے، اس جانور کا گوشت کسی غریب کو آپ دے دو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں غریبوں کی آپ مدد کرو، اس ذریعے سے بھی آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو قربانی جس پر واجب ہے وہ تو ضرور کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے، غور سے سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اور وہ یہ فریضہ ادا نہ کرے تو اس کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے اندر آ جائے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے جس پر قربانی واجب ہے اور وہ یہ فریضہ ادا نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ دیکھو میرے بھائیوں، جس پر واجب ہے وہ تو ضرور کریں، اور جس پر واجب نہیں پر کر سکتے ہیں وہ بھی ان کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ محبت اور عقیدت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ فرض واجب سنت کی باتیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، فریضہ جس پر واجب ہے وہ ادا کر لینا، پر جس پر واجب نہیں ہے پر وہ کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اس فریضے کو ضرور ادا کرے، اپنی محبت اپنی تڑپ کو اللہ کے سامنے رکھے۔ اللہ مجھے واجب نہیں تھی، میں غریب ہوں پھر بھی میں نے یہ فریضہ ادا کیا ہے، اللہ مجھے حلال مال وسعت اور عافیت کے ساتھ عطا فرما، تو اگلے سال میں انشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ قربانی کروں گا، آپ کا یہ فریضہ اس سے بڑھ چڑھ کر میں ادا کروں گا۔ یہ کہہ کر اپنی محبت اپنی عقیدت کو اللہ رب العزت کے سامنے آپ رکھ دیجئے، انشاءاللہ تعالی اگلے سال تک اللہ رب العزت آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے، اس سے اچھی قربانی آپ ادا کریں گے۔